إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ سورۃ الحج رکوع نمبر 9 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، سخر لکم، اس نے تابع کر دیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے، والفلک اور کشتیوں کو بھی، تجری جو چلتی ہیں، فی البحر سمندر میں، بامری اس کے حکم سے، ویمسک السماء ان تقع اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو، ان تقع یہ کہ گر نہ پڑے، علی الارض زمین پر، الا باذن مگر اس کے حکم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بالناس لوگوں پر، لرؤوف الرحیم یقیناً بہت شفقت کرنے والے، رحیم بہت رحم کرنے والے ہیں۔ وہو الذی اور وہ، الذی جس نے، احیاکم زندگی دی تمہیں، ثم یمیتکم پھر وہ موت دے گا تمہیں، ثم یحییکم پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، ان الانسان بے شک انسان، لکفور یقیناً بہت ناشکرہ ہے، لکل امت ہر امت کے لیے، جعلنا ہم نے مقرر کیا، منسکن عبادت کا طریقہ، ہم ناسکو وہ سب عبادت کرنے والے ہیں اس طریقے پر، فلا ینازعنک پس نہ وہ جھگڑا کریں، ہرگز نہ جھگڑا کریں آپ سے، فی الامر کسی بھی معاملے میں، بدعو اور آپ دعوت دیں، الی ربک اپنے رب کی طرف، انکا بلا شبہ آپ، لعلی ھدی مستقیم یقیناً آپ سیدھے راستے پر ہیں، وَإِن جَادَلُوكَ اور اگر وہ سب جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ تو آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم خوب جاننے والا ہے، بما تعملون اس کو جو تم سب عمل کرتے ہو، اللہ یحکم بینکم اللہ فیصلہ فرمائے گا تمہارے درمیان، یوم القیامہ قیامت کے دن، فیما کنتم اس میں جو تم تھے، فیہ جس چیز کے بارے میں، تختلفون تم سب اختلاف کرتے تھے، جن کاموں میں تم اختلاف کر رہے ہو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کرے گا۔ علم تعلم کیا نہیں جانتے آپ، ان اللہ کے بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم وہ جانتا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض اور جو کچھ زمین میں ہے، ان ذالک فی کتاب بلا شبہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر اور بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے، وَيَعْبُدُونَ اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما جو لم ينزل بھی سلطانہ کہ نہیں اس نے نازل فرمائی اس پر کوئی دلیل، وما لیس لہم بھی علم اور جو نہیں ہے اس کا ان کے پاس علم، وما للظالمین من نصیر اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار، وَإِذَا تُتْلَى اور جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، بینات واضح، تعرف آپ پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین ان لوگوں کے چہروں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، المنکر ناگواری، یکادون قریب ہے کہ ہوتے، یستون وہ حملہ کر دینے والے، بالذین ان لوگوں پر، یتلون جو تلاوت کرتے ہیں، جو ان کو آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتنا ہماری آیتیں، قل کہہ دیجیے، افانبئکم کیا میں خبر دوں تمہیں، بشر من ذالکم بری چیز کی، من ذالکم اس سے بھی، النار وہ آگ ہے، وعدہ اللہ کہ وعدہ کیا اس کا اللہ نے، الذین ان لوگوں سے، کفروا جن سب نے کفر کیا، وبئس المصیر اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک یہ رکوع کمپلیٹ ہوا۔ ابھی اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس رکوع میں کچھ دلائل دیے گئے ہیں اللہ رب العالمین کے الہ مطلق ہونے کے، کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا، چلانے والا، اس کا نظام، کنٹرول اور قدرت، قوت، طاقت یہ سب اللہ رب العالمین کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اس پر دلیلیں دی گئیں، کیونکہ پیچھے کچھ دلیلیں پچھلی بھی تو آیتوں میں ہیں، اور اصل بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، ذالک بان اللہ هو الحق یہ اس وجہ سے کہ اللہ ہی حق ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے، اللہ تعالیٰ معبود برحق ہیں، اللہ تعالیٰ الہ مطلق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ اس کائنات کو بنانے والا، چلانے والا، کسی کے پاس کوئی قوت، قبضہ، کنٹرول نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے۔ اب اس پر دلیلیں دی گئی ہیں،
وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ کے علاوہ اوروں کو جو پکارا جا رہا ہے اور معبودوں کی پوجا کی جا رہی ہے، ان سے مدد مانگی جا رہی ہے، وہ سب باطل ہیں۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل ہونی چاہیے نا، ایک دلیل نہیں، کئی دلیلیں دی ہیں اللہ نے، بلکہ پورا قرآن دلائل سے بھرا پڑا ہے کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کے کریٹر، اس کو بنانے والے، چلانے والے، قوت، قبضہ، کنٹرول اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو بھی کوئی اختیار یا قوت یا صلاحیت ملی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ بلند ہیں، بہت بڑے ہیں۔ اب اس پر دلیلیں نہیں ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ، دلیل کیا ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے بارش برسانے والا کون ہے؟ اللہ نے بارش برسائی نا۔ اگلی دلیل فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرًّا، صرف بارش نہیں برسائی، زمین کو بھی سرسبز و شاداب کیا اس نے۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین، پچھلے سبق میں بتایا تھا، پچھلے لیکچر میں، کہ بڑی آہستگی کے ساتھ تبدیلی ہوتی ہے، اور ان معاملات میں، انسان کے حالات میں بھی بڑی باریکی کے ساتھ جو ہے تبدیلی ہوتی ہے، ہمیشہ ایک حالات نہیں رہتے۔ اگلی دلیل یہ دی لہو ما فی السماوات، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سارا کچھ اسی کا ہے۔ یہی دلیلیں آیت الکرسی میں بھی ہم نے پڑھی تھی، لہو ما فی السماوات، وہاں بھی یہی ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک وہ لہو الغنی الحمید۔ اب اگلی دلیل یہ ہے الم تر ان اللہ، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کہ اللہ نے اس زمین کو تمہارے تابع کر دیا، کہ اللہ نے سخر لکم تمہارے تابع کر دیا ما فی الارض، جو کچھ زمین میں، اس زمین کو بھی مسخر کیا کہ اس میں ہل چلاتے ہو، اس میں بیج جو ہے ڈالتے ہو، اس سے نباتات اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ اگانے والے۔ اور اللہ تعالیٰ اس زمین کو اگر سخت کر دیتے تم ہل ہی نہ چلا سکتے، اس زمین کو کے اندر سوراخ ہی نہ کر سکتے تو پانی کہاں سے نکالتے، اللہ تعالیٰ بارشیں نہ برساتے۔ اور پھر اس زمین کے اوپر بھی کئی چیزیں ہیں، جانور ہیں، گاڑیاں ہیں، اور اس وقت کئی جدید جو ہے سہولیات اللہ نے تابع کی ہیں۔ اللہ نے انسان کو عقل دیا، فہم دیا، جس کے ذریعے سے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں سے وہ فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اگر یہ اونٹ اور گھوڑا اور بیل اور یہ بڑے بڑے جانور اللہ تابع نہ کرتے تو ان سے کیسے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، ان پر سواری کیسے کرتے، ان کو ذبح کر کے گوشت کیسے کھاتے، اگر ان کو اللہ تعالیٰ، حالانکہ دیکھیں نا جسمانی طور پر انسان سے زیادہ قوی ہے۔ اونٹ کتنا بڑا ہے، افلا ينظرون الى الابل، اللہ فرماتے ہیں اونٹ کو نہیں دیکھتے، کیف خلقت، اس کو پیدا کیسے کیا ہم نے، کتنی طاقت دی ہے اس کو، صحرا کا جہاز اس کو کہتے تھے، کہ صحرا میں کئی دن تک بغیر کچھ کھائے پیے سفر کرتا رہتا ہے، اور انسان سے کتنا زیادہ قوی ہے، لیکن ایک چھوٹی سی رسی اور مہار اس کو ڈال کر انسان کے تابع کر دیا ہے، اللہ نے ہی مسخر کیا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی حق ہے، اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی پوری کائنات کو انسان کی خدمت کے لیے تابع کر دیا، مسخر کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ اور اگلی چیز والفلکا، اور کشتیاں بھی، یہ اگلی دلیل ہے، کشتیوں کو بھی تابع کیا، حالانکہ یہ بھی زمین کے اندر ہی شامل ہے، لیکن الگ سے اس لیے ذکر کیا کیونکہ سمندر کی دنیا، سمندر کا جہان ایک الگ ہی جہان ہے، کہ دیکھیں نا ایک بھاری چیزیں جو ہے وہ سمندر میں ڈوب جاتی ہیں، کوئی بھی بھاری چیز ڈالیں، حتیٰ کہ ایک سوئی تک کو ڈالیں پانی میں تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اللہ نے کس طرح انسان کو عقل دی کہ ایک مخصوص شیپ میں انسان کا بنایا ہوا جہاز یا کشتی جو ہے اس میں بھاری بھرکم سامان جو ہے وہ لادا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ڈوبتا نہیں ہے، اور پھر وہ لے کر جاتا ہے، تیر کے جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، اور سامان جو ہے وہ ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ اس وقت جو ہے سب سے بڑی تجارت، جدید دور میں بھی سب سے بڑی تجارت جو ہوتی ہے وہ سمندری راستے سے ہوتی ہے۔ کتنے بڑے بڑے جہاز اور ہزاروں اس میں کنٹینر ہوتے ہیں سامان سے بھرے ہوئے، وہ سمندر سے آتے ہیں۔ اگر اتنا بھاری سامان کو زمینی راستے سے پہنچانا پڑے تو زمین اتنا وزن ہی برداشت نہ کر سکے، کوئی ایسی گاڑی ہے ہی نہیں جو اتنا وزنی سامان زمین کے راستے سے لے جائے۔ یہ سمندر ہے، سمندر کو کس نے مسخر کیا ہے، کس نے انسان کو ذہن دیا اور تابع کر دیا، والفلکا، اور کشتیاں بھی تمہارے لیے مسخر کر دی، تجری فی البحر، جو چلتی ہیں سمندر میں، بامری، اس کے حکم سے، کہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اگر اللہ چاہیں تو تمہیں وہیں سمندر میں ڈبو دیں، بلکہ سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں کہ سمندر کو مسخر کیا، اس میں تم سفر کرتے ہو، اگر اللہ چاہیں تو سمندر کے بیچوں بیچ
تمہیں ڈبو دیں اور وہیں پر تمہاری پھر چیخیں، فلا یستطیعون نصرہم، نہ تمہاری کوئی چیخیں سننے والا ہو اور نہ تمہیں بچانے کی کوئی طاقت رکھنے والا ہو، تمہاری چیخی کوئی نہ سن سکے تو بچائے گا کون؟ تو اس رب سے ڈرو، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بناؤ۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہی ہے جس نے اگلی دلیل ہے، یہ اللہ کے حق ہونے کی اگلی دلیل، وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اس نے آسمان کو تھاما ہے، زمین والی چیزیں تمہارے مسخر کر دی اور آسمان اوپر جو نیلی چھت ہے اس کو تھامے ہوئے ہے، ان تقع، یہاں پہ لا معذوف ہے، اللہ تقع، کہ نہ گر پڑے تم پر، کہ کہیں آسمان، اگر یہ خوف ہو ہمیں کہ آسمان کہیں گر نہ جائے تو ہمیں تو نیند ہی نہ آئے۔ اگر کسی چھت میں ہم بیٹھے ہو نیچے تو پتہ چلے کہ یہ چھت گرنے والی ہے تو کس طرح حالت بن جاتی ہے، ہم سوئیں گے اس کے نیچے؟ اگر یہ کہیں خوف ہو کہ آسمان کا ٹکڑا کوئی کہیں سے کٹ کے گر نہ جائے، اس نے تھاما ہوا ہے، علی الارض، زمین پر وہ نہیں گرتا، الا باذنہ، اللہ کے حکم سے ہے، اگر اللہ چاہے تو اللہ کے حکم سے گر سکتا ہے۔ ان اللہ بالناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر لرؤوف، اللہ بہت نرم ہے۔ اس رب کے ساتھ جڑ جاؤ، باطل معبودوں کی پوجا مت کرو، اللہ کے ساتھ واسطے اور وسیلے مت بناؤ، کسی اور کو اپنا مشکل کشا اور حاجت روا نہ سمجھو، اللہ کے جتنا رحم کرنے والا، مشفق اور مہربان کوئی نہیں ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا رحم کرتا ہے۔ یہاں کیوں کہا کہ بندے اتنا اللہ کے دلائل اور سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی، توحید اتنی عام فہم انداز میں سمجھانے کے باوجود بھی اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، تب بھی اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں کہ ان پر عذاب نہیں آتا۔ لیکن یاد رکھیں، شرک کی حالت میں فوت ہوگے تو کبھی اللہ کی شفقت اور رحمت کے مستحق نہیں بنیں گے، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ اور آگے اگلی دلیل دی اللہ کے حق ہونے کی، اگلی دلیل وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، اللہ وہ ذات ہے، اللہ کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ احیاکم، کی زندگی اسی نے دی ہے تم کو اور ہر چیز کو، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی زندگی پانی میں رکھ دی، پانی سے ابتدا کی، انسان کی تخلیق کی، جانوروں کی تخلیق کی، ابتدا کہاں سے؟ پانی سے، ایک نطفے سے، ایک قطرے سے، اور وہ قطرہ مٹی سے بنا، اس لیے کہیں پر کہا کہ مٹی سے ابتدا کی، کہیں سے پانی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، تو اللہ نے زندگی دی تم سب کو، تو یہ اللہ کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے زندگی دی ہے، جس نے اختیارات دی ہیں، جس نے وسائل دی ہیں، جس نے قوتیں اور قدرتیں دی ہیں، وہی ذات حق ہے۔ اگر تمہاری قوتیں اور قدرتیں منہدم پڑ جائیں، ختم ہو جائیں، یہ صلاحیتیں، محدود صلاحیتیں دی ہیں نا، اس سے آگے نہیں ہے، کچھ اور تمہیں چاہیے تو اس سے مانگو، تمہاری صلاحیتیں کام نہیں کر رہی، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہتے ہو تو اسی سے مانگو، تمہاری صلاحیتیں کم پڑ گئی ہیں، کسی اور کی مدد کی ضرورت ہے تو اس سے مدد مانگو، کیونکہ وہی حق ہے، وہی تمہیں زندگی دینے والا۔ اور اگلی چیز ثم یمیتکم، صرف زندگی نہیں دی، وہ مارے گا بھی صحیح۔ ان دونوں باتوں پر دنیا کے سب انسانوں کا اتفاق ہے، اس پر انکار کسی کو بھی نہیں ہے، سب مانتے ہیں، چاہے رب کا انکار کرنے والے دہری ہیں، کمیونسٹ ہیں، ایتھسٹ ہیں، جو بھی ہیں، دنیا کے عقل مند انسان جن کو اللہ نے عقل دی ہے، چاہے وہ اللہ کا انکار کرنے والے یا کسی بھی مذہب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، ان دونوں باتوں پر ہر انسان کا یقین ہے اور مانتا ہے ان کو کہ اللہ نے زندگی دی، کہ ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، پتہ ہے نا سب کو کہ ہم نہیں تھے، آج سے 50 سال پہلے، 100 سال پہلے، کوئی انسان بھی 100 سال پہلے جتنے بھی اب زندہ ہے نہیں تھے، کچھ ہی ایسے ہوں گے جن کی 100 سال سے زیادہ عمر ہو، ورنہ نہیں تھے، ایک وقت تھا کہ نہیں تھے۔ احیاکم، اس نے زندگی دی تم کو، اس کو تو مانتے ہیں نا، ثم یمیتکم، اگلی چیز بھی مانتے ہیں کہ مریں گے بھی صحیح، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی زندہ ہمیشہ نہیں رہتا، کسی کی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا بڑے سے بڑا آ جائے، اپنی جتنی کیئر کر لے، اپنے سنا ہوگا نا اس کا بڑا مشہور ایک امریکہ کا تھا گلوکار، سنگر، یعنی کیا نام تھا اس کا، مائیکل جیکسن، جس نے رب کے ساتھ جو ہے مقابلہ کرنے کا کہا کہ میں تو 150 سال تک جیوں گا، اللہ کی قدرت کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر رہا تھا، کہا کہ 150 سال تک جیوں گا، شاید آپ نے سنی ہوگی اس کی کہانی۔ اس نے کئی اور چیزیں بھی کر لی، اس کا رنگ کالا تھا، اس نے کہا مجھے اپنے کالے رنگ سے نفرت ہے، اس نے سرجریاں کرائیں اور اپنا جو ہے خوبصورت بن گیا اور نسوانی جو ہے شکل کا بن گیا، حسین جمیل، اور اپنے
ماضی سے اس کو نفرت تھی، اس نے اپنا ماضی بھلانے کے لیے اپنے والدین بھی چینج کر لیے، کیونکہ وہ بھی بلیک کلر کے تھے، اپنے کرائے پر اور والدین لے لیے، اور اس کو گم نامی سے نفرت تھی، اس نے اپنا نام کما لیا، بہت پیسہ اور عروج جو ہے کمایا، اور بہت اپنا پھر اس نے اگلا جو قدم تھا اس نے کہا یہ کیا ہوا کہ 40 سال 50 60 سال کی عمر میں بندہ مر جائے، میں تو جو ہے 150 سال تک جیوں گا، اور 150 سال تک جینے کے بعد میں اپنا جو ہے سب سے بڑا جو میوزک ہوگا، جو گانا ہوگا وہ میں ریلیز کروں گا، اور اپنی جو ہے میری نوجوان میری گرل فرینڈ ہوگی اس کے ساتھ میں ڈانس اور ناچوں گا، اور تب میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ اور اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے کتنی اس نے کوششیں کی، کئی لوگوں سے اس نے اپنے باڈی پارٹس جو تھے وہ خرید لیے تھے کہ اگر کہیں میری کڈنی خراب ہوتی ہے تو فلاں بندہ مجھے کڈنی دے گا، اس کو پیسے پہلے دیے ہوئے تھے، میری آنکھ خراب ہوتی ہے تو فلاں مجھے آنکھ دے گا، میرے جو ہے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے، میرا ہاتھ ٹانگے پاؤں پورے جسم کے اعضاء اس نے لوگوں سے خریدے ہوئے تھے، ایگریمنٹ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی چیز خراب ہوتی تو فلاں دے گا۔ پوری ڈاکٹروں کی ایک ٹیم جو ہے اس پر جو ہے ہر وقت 24 گھنٹے اس کو دیکھتی تھی اور واچ کرتی تھی، اور بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس کیے ہوئے وہ کوئی چیز نہیں کھاتا تھا، نہیں پیتا تھا، جس سے ڈاکٹر کہتے اسی کو ملنے جاتا، جہاں ڈاکٹر کہتے، پورا ایک نظام اور سسٹم اس نے بنا لیا کہ کہیں مجھے کوئی خرابی نہ لگے، میری چیزیں خراب نہ ہوں، میں بیمار نہ ہوں، اور سب کچھ ساری جو ہے احتیاط کرنے کے باوجود کیا ہوا کہ 60 سال کی 50 سال یا 60 سال کی عمر میں 2010 میں اس کی موت ہوئی ہے۔ تو اس کو ڈاکٹروں کی ٹیم بھی موجود ہے، اچانک سے جو ہے وہ کوئی تکلیف ہوئی تو سارے ڈاکٹر آئے ہیں، سارے ڈاکٹر آئے اوپر آ کر اس کو چیک کر رہے ہیں، مشینیں لگا رہے ہیں، سارے اس کے گھر میں سارا ایک ہاسپٹل کا ماحول تھا اور ساری چیکنگ کرنے کی مشینیں موجود تھیں، سب نے مشینیں لگا دیں، سارے ڈاکٹر اس کو واچ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اس کو ہوا کیا، یہ تو ہماری کسی جو ہے بے احتیاطی نہیں کرتا تھا، جو ہم کہتے تھے وہی کھاتا تھا، کہیں جو ہے کیا ہوا کیا ہے اس کو۔ آدھا گھنٹہ 15-20 منٹ آدھا گھنٹے تک وہ دیکھتے رہے کہ اس کو ہوا کیا ہے، اس کو ہوا کیا کہ کیا ہو رہا ہے، اس کو آدھے گھنٹے کے بعد اس کی روح نکلی اور مر گیا، اور اللہ نے ڈاکٹروں کو بھی آدھا گھنٹہ اس لیے دیا کہ دیکھو تمہاری مشینیں، تمہارے بنائے ہوئے باڈی پارٹس، اور اللہ نے اس کو بھی موقع دیا، دیکھ آدھا گھنٹہ اپنی بے بسی، تو نے لیے ہوئے تھے لوگوں سے باڈی پارٹس، اب بلا ان کو، اپنے ڈاکٹروں کو بلا جن کو تو نے تنخواہوں پہ رکھا ہوا تھا، وہ تجھے بچا سکیں، وہ تجھے یہ بتا سکیں کہ تجھے ہو کیا رہا ہے۔ تو نے اپنے جو ہے کڈنی بھی لے لی تھی، اپنے ہاتھ بھی لے لیے تھے، آنکھیں بھی لے لی تھی، لوگوں سے پیسے دے کر، کہیں سے سانسیں بھی تو لے سکتا نا، سانسیں بھی لے سکتا کہیں سے، اور اللہ نے موت بھی متعین کی ہے، کسی کو انکار، دنیا کا سب سے زیادہ پیسے کمانے والا اور بہت بڑا مشہور، اپنے آپ کو 60 سال سے زیادہ زندگی ایک لمحہ بھی نہ جی سکا، جس کا یہ دعویٰ تھا کہ میں 150 سال تک جیوں گا۔ اس کے بعد سارے، جب اس کی موت ہوئی، کئی لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ، 150 سال تک جی سکتا یا نہیں جی سکتا۔ جب اس کی موت کی خبر پھیلی، اس وقت سب سے بڑا جو سرچ انجن ہے گوگل، وہ بھی جو ہے وہ ڈاؤن ہو گیا، اتنی زیادہ اس کی موت کو سرچ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا کی نظریں تھیں کہ ہوتا کیا ہے اس کے ساتھ۔ اب کوئی ایسا کافر نہیں ہے جو اس سے انکار کرنے والا ہو، کوئی ایسا ملحد نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اتنے سال تک جیوں گا، میں جی سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، کوئی ایسا دعویٰ کرنے والا، کیونکہ ایک نے دعویٰ کیا، لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس کے ساتھ حشر کیا ہوا۔ سب نے مرنا ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ کب مرنا ہے، جوانی میں جانا ہے، بڑھاپے میں جانا ہے، یا بچپن میں جانا ہے، کب اگلے دن ہی چلے جائیں کسی کو نہیں پتا۔ اور اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے، جب ان دو چیزوں میں تم بے بس ہو، زندگی میں بھی تم اپنی مرضی سے آئے تھے، اپنی مرضی سے تم نے اپنا خاندان چوز کیا تھا، اپنی مرضی سے اپنی رنگت، اپنے ماحول اور معاشرہ اور اپنی زمین کہاں پیدا ہونا تم نے پوچھ کے تمہیں پیدا کیا گیا تھا، بے اختیار ہو ان دونوں چیزوں میں، موت میں بھی بے اختیار ہو، تمہیں نہیں پتا کس جگہ پہ موت آنی ہے، کہاں موت آنی ہے، کتنی عمر میں موت آنی ہے، کس حالت میں موت آنی ہے، آنی ہے بس۔ اگلی چیز کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اگلی چیز کیا؟ ثم یحییکم، وہ زندگی دے گا تمہیں پھر۔ جس طرح ان دونوں چیزوں میں تمہیں یقین ہے اور بے اختیار ہو تم
تمہاری مرضی سے نہیں ہوا یہ، اگلی چیز میں بھی تم بے اختیار ہو، جس طرح ان دونوں چیزوں پر یقین ہے تمہیں، اگلی چیز پر بھی یقین کر لو، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا، کیونکہ اس زندگی کا حساب لینا ہے، کیونکہ یہ زندگی نامکمل ہے۔ اس زندگی میں ہر انسان کو اس کی اچھائیوں کا بدلہ نہیں ملتا، اور کوئی اگر برا ہے تو اس کو اس کی برائیوں کی سزا نہیں ملتی، برابری نہیں ہے۔ برابری کے لیے اگلا جہان رکھا ہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے، دار الجزا آخرت ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا تاکہ یہ زندگی مکمل ہو سکے، اس زندگی کا حساب و کتاب ہو سکے۔ وہاں پر پھر کیا ہوگا؟ دو ہی چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام، یا جنت یا جہنم۔ تو اگلی چیز پر ایمان لاؤ، ثم یحییکم، وہ تمہیں زندگی دے گا۔ ان الانسان لغفور، انسان بہت ناشکرا ہے کہ اسی رب نے زندگی دی، اسی رب نے قوتیں دی، طاقتیں دی، اسی رب کی قدرت کا انکار کرتا ہے، اس کی ناشکری کرتا ہے۔ لکل امت جعلنا، اور ہر امت کے لیے، اب یہاں ایک اور جو ہے موضوع پر بات ہو رہی ہے کہ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے طریقے مقرر کیے تھے۔ منسک قربانی کو بھی کہتے ہیں، قربانی کا طریقہ بھی کہتے ہیں، اور عبادت کا طریقہ کو بھی کہا جاتا ہے۔ ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے ہم نے مقرر کیے تھے، کیونکہ پیچھے حج کے احکامات بیان ہوئے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے بعض کافروں نے یا عیسائیوں یہودیوں نے اعتراض کیا ہو کہ پہلے حج تو اور طریقے پر ہوتا تھا، اب اس میں چینج کیوں ہو گیا؟ پہلے قربانی اور طریقے پہ کی تھی، اب قربانی کا طریقہ اور کیوں ہو گیا؟ یا نماز یا روزہ، کوئی بھی عبادت کے طریقے اب اور طرح کے کیوں ہیں؟ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ ہر امت کا ایک عبادت کا طریقہ تھا۔ فلا ینازعنک فی الامر، ان عبادت کے طریقوں میں جھگڑا مت کرو۔ اس وقت طریقہ اور تھا، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اور طریقہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ اور طریقہ تھا، کچھ چینج ہوا۔ اب اس امت محمدیہ کے طریقے میں کچھ چینج ہے۔ چینج کا مقصد کیا ہے؟ اس میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے نا۔ حکمت یہ ہے کہ دیکھیں کہ اب جو جن لوگوں کا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا، اور وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پا لیا آپ کی نبوت کا، اب آپ کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کو بھی مانا ہے یا نہیں مانا۔ اس لیے چینج کیا نا تھوڑا طریقہ، تاکہ پتہ چلے کہ اس نبی کو تو ماننے والے تھے، اس ہمارے پیغمبر پر ان کا ایمان ہے یا نہیں ہے، اور جس نے ایک پیغمبر کا انکار کیا سمجھو سب پیغمبروں کا انکار ہے۔ تو آپ ان معاملے میں نہ جھگڑیں۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اصل مقصد کو دیکھیں، اصل مشن کو دیکھیں، وہ کیا ہے؟ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں۔ سارے انبیاء کا اصل مقصد کیا تھا؟ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف بلانا ہے۔ سب ایک کا ایک سینٹرل پوائنٹ تھا، جس طرح ایک چوک ہوتا ہے نا کہ چاروں طرف سے روڈ آ رہے ہیں، اور سینٹرل پوائنٹ میں سب ایک ہی ہیں، سارے پیغمبر، چاہے طریقہ کچھ اور تھا، لیکن سینٹرل پوائنٹ کیا ہے سب کا؟ ایک، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، سب نے رب کی طرف بلانا ہے، سب کی دعوت توحید ہے، سب نے ایک اللہ کی طرف بلانا ہے، سب اسی مقصد کے لیے تھے، سب کی دعوت یہی تھی، اور آپ بھی یہی کریں، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیں۔ آج بھی یہی ہے، آج تو بلکہ یہ ہو گیا کہ امت محمدیہ کے اندر اختلافات ہیں۔ اس وقت تو بات کی جا رہی ہے اس کانٹیکس میں کہ یہودی اور عیسائی اور پہلے جو طریقے تھے عبادت کے اس میں چینج ہو گیا، اور اب جو ہے اتنا عرصہ گزرنے کے بعد 1400 سال گزر چکے ہیں، اور اس کا اصل جو ہے سبب اور وجہ یہ ہے کہ اصل قرآن اور حدیث جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو چھوڑ کے گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی مثل البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، اور تم میں دو چیزیں قرآن اور حدیث چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن اور حدیث سے جب ہم دور ہوئے، علم سے دور ہو گئے، تو اختلافات بڑھ گئے۔ اب دیکھیں نا کس قدر نماز کے طریقوں میں اختلاف ہے، حج کے طریقے میں اختلاف ہے، روزے میں، افطاری میں، اور امت مسلمہ کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے فلا ینازعنک، اس میں نہ جھگڑیں، اس میں جھگڑے پر اب جو ہے جھگڑا کرنے پر تو زیادہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ فرماتے نہ جھگڑیں، اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو رب کی طرف جوڑیں، جو اصل چیز ہے، جو اصل دعوت ہے، جو اصل مقصد ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف جوڑیں۔ اب اس پر تو زیادہ بحث نہیں ہوتی کہ آؤ نماز پڑھو، نماز کے طریقے پر بحث ہو رہی ہے، نماز کے طریقے۔ اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا، ان کو جب کہا جائے نا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں، وہ کہتا ہے ہاتھ اوپر باندھو، فلاں کہتا ہے نیچے باندھو، وہ کہتا ہے رفع الیدین کرو، وہ کہتا ہے نہ کرو، کہتا ہے اس ٹائم پہ نماز پڑھو، اس پہ پڑھو۔ جب یہ جھگڑے، مولوی بھی تو آپس میں لڑ رہے ہیں نا، جھگڑ رہے ہیں، جب یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے تب پڑھیں گے، ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں پھر۔
کئی لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ پھر نماز پڑھیں تو پھر کون سی پڑھیں ہم، ٹھیک ہے نا. تو یعنی جھگڑوں نے یہ نقصان کیا ہے کہ جھگڑے میں پڑ گئے اور کئی لوگوں نے کہا کہ جب جھگڑے ختم ہو گئے تب ہم پڑھیں گے، ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جھگڑے اور اختلافات سے ہٹ کر ہم نے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنی ہے. صحیح ذریعے سے جو ہمیں طریقہ ملتا ہے اس طریقے کو دیکھیں اور کوشش کریں، محنت کریں کہ خود جو ہے قرآن کو پڑھیں، خود حدیث کو پڑھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے ہی چھوڑ کے گئے؟ آپ نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا، سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز اندھیرے میں، حدیث میں آتا ہے اندھیرے میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں آپ نے پاؤں کیسے رکھے ہوئے تھے یہ بھی حدیث میں محفوظ ہے. اندھیرا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، امی عائشہ موجود ہیں حجرے میں، آپ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، رات کو چراغ نہیں جل رہا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیے ہوئے اور کون سے دعا پڑھ رہے ہیں حدیث میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں چھوڑ گئے. تو اصل چیز اختلاف کب ہوتے ہیں؟ جب ہم شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں لوگوں کو، جب ہم لوگوں کو بلاتے ہیں اپنی جماعتوں کی طرف، اپنی پارٹیوں کی طرف، اپنے پیروں کی طرف، اپنے اماموں اور مولویوں کی طرف، تب جھگڑے ہوتے ہیں. اصل دعوت کیا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف جوڑیں. اصل یہ چیز آ جائے نا، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے بن جائیں، اللہ کی رضا مطلوب ہو. انسان ایک داعی کے ذہن میں کیا ہو کہ میں نے بھی کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور لوگوں کو اللہ کی رضا کی طرف بلانا ہے، اللہ کی طرف جوڑنا ہے. تو تب تو اختلافات اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے. لیکن اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ لیبل یہ لگا دیا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اللہ کی رضا کو تم نہیں پا سکتے جب تک فلاں پارٹی کو جوائن نہ کر لو، فلاں کے واسطے اور وسیلے سے جب تک نہ پہنچو گے، فلاں شخصیت کو فالو کر کے جب تک نہیں جاؤ گے تم اللہ کی رضا مل ہی نہیں سکتی. ہمارے گروہوں میں آنے کے بغیر تو کوئی نجات کا راستہ ہے ہی نہیں. دوسرا کہے گا نہیں ہماری پارٹی میں نہیں آؤ گے تو تمہیں نجات ہی نہیں مل سکتی، اللہ ہی نہیں مل سکتا. اللہ کو پانے کے لیے پہلے فلاں کا راستہ اختیار کرنا ہو. پھر مثالیں دیتے ہیں کہ دیکھو تم نے وزیر اعظم کو ملنا ہو ڈائریکٹ مل سکتے ہو، پہلے فلاں سے واسطہ وسیلہ بناؤ گے نا، تو اس لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی واسطے اور وسیلے ڈھونڈو. ٹھیک ہے نا؟ جبکہ اللہ نے کیا حکم دیا؟ وَادْعُ إِلَىٰ، اللہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑو. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں. سیدھے راستے پر کون ہے؟ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ، تنازع کرنے والا، جھگڑا کرنے والا سیدھے راستے پر نہیں ہے. جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، حدیث کی طرف بلاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف دعوت دیتا ہے، اللہ کے قرآن کی طرف بلاتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو راضی کرو. اور کس طریقے پر عبادت کرنی ہے؟ جس طریقے کو اللہ رب العالمین نے معیار قرار دیا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی امام کو، کسی فقیہ کو، کسی محدث کو، کسی دنیا کے پیر کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ، آپ کا کیا ہوا طریقہ احادیث میں موجود ہے، اس کو دیکھو اور اسی کو فالو کرو. قرآن کو پڑھو اور سمجھو اور اس کے مطابق اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو. یہی سیدھا راستہ ہے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، آپ سیدھے راستے پر ہیں. تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے، وہی سیدھے راستے پر ہے. اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن جَادَلُوكَ، اس کے باوجود بھی جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، کہتے ہیں نہیں ہمیں ٹھیک ہیں، یہ طریقہ تو غلط ہے، فلاں طریقہ غلط ہے. قل، تو آپ کہتے ہیں اللہ اعلم بما تعملون، اللہ خوب جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو. اللہ تو جانتا ہے نا، تم بھی دیکھو اور سوچو اور سمجھو کہ کس بات پر عمل کر رہے ہو، کس طریقے پر عمل کر رہے ہو. اللہ جانتا ہے اور اللہ فیصلہ کرے گا. یحکم بینہم یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا جس چیز میں تم اختلاف کر رہے ہو. اور ایک دعا میں نے پہلے بھی شاید آپ کو بتائی ہے، بلکہ الگ سے بھی جو دعاؤں کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے مسنون دعاؤں کی برکات کا، اس میں بھی یہ دعا ریکارڈ کریں گے انشاءاللہ. تو وہ دعا ہے کہ اس اختلافات میں ایک عام بندہ، سادہ بندہ جس کے پاس اتنا زیادہ نالج نہیں ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ریسرچ کرے، تو اس کے لیے ایک دعا ہے کہ اس دعا کو پڑھ کر ریسرچ کرے کہ اللہ، اس دعا کے الفاظ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ
انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تو آسمانوں کا رب، زمینوں کا رب، جبرائیل میکائیل کا رب، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اللہ، دنیا میں جو لوگ اختلافات کر رہے ہیں نا، اختلافات کر رہے ہیں حق کے بارے میں، وہ کہتا ہے یہ حق ہے، وہ کہتا ہے یہ حق ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تو جانتا ہے کہ حق کیا، حق تو ایک ہے نا، دو حق نہیں ہو سکتے، حق ایک ہے، تو مجھے وہ حق جوائن کرنے کی توفیق دے دے، مجھے اسی راستے پر چلا دے جو راستہ حق والا ہے، اور جس حق پر قیامت کے دن تو نے فیصلہ کرنا ہے اور اس حق پر تو نے جنت دینی ہے، اللہ مجھے وہ حق والا راستہ عطا کر دے۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر تھے، آپ کو اس دعا کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، تو اسے یاد کریں انشاءاللہ، الگ آپ کو ریکارڈ کر کے بھیجیں گے ایک مختصر کلپ میں۔ اللہ یحکم بینہم، اللہ وہی ہے نا، اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، تو ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تو اس پر تو نے فیصلہ کرنا ہے، ہمیں وہی راستہ عطا کر دے، اسی طریقے پر چلنے کی توفیق دے جس طریقے پر چلنے والے حق پر ہیں، اور انہی کو ہی تو نے ان کے پر قیامت کے دن حق والا فیصلہ کرنا ہے اور انہیں جنت دینی ہے۔ فیما کنتم فیہ تختلفون الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے ان اللہ، یہ اگلی دلیل ہے، پیچھے دلیلیں چل رہی تھی نا کہ اللہ یہ حق ہے، اگلی دلیل کیا ہے؟ الم تعلم ان اللہ یعلم، کیا تم یہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، اللہ کو سب پتہ ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہوئی، آسمان و زمین کا سارا علم اس کے پاس ہے، سمندروں کے اندر مخلوقات ہیں، اس فضا میں مخلوق ہیں، زمینوں کی تہوں میں رہنے والی مخلوق ہے، اللہ کو پتہ ہے، اور کس کے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ جانتا ہے۔ ان ذالک علی اللہ، اور یہ اللہ پر بڑا آسان ہے، کہ یہ نہ کہو ہمارے لیے ہوتا ہے نا، 2-4 کتابیں اکٹھی آ جائیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے، 5-7 باتیں بلکہ 5-7 مسئلے آ جائیں تو ذہن الجھ جاتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے، کرنا کس مسئلے کا کیا حل ہونا چاہیے، تو الجھ جاتا ہے ذہن، کیونکہ محدود صلاحیت ہے، ساری چیزیں یاد نہیں رہتی، سب باتوں کو اکٹھا یاد رکھیں تو بھول جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اللہ کے لیے سب زمین و آسمان کا علم، ساری چیزوں کو یاد رکھنا، ان ذالک، اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ اور یسیر جو ہے نا، یسیر یہ فعیل کے وزن پر ہے، فعیل جو ہے وہ صفت مشبہ ہے، فعیل کا وزن صفت مشبہ کا وزن ہے۔ صفت مشبہ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو صفت بتائی جائے، صفت ہے نا، جو صفت ہو وہ دوام کے ساتھ ہوتی ہے، ایک صفت دوام کے ساتھ ہوتی ہے، جس طرح ہے نا جمیل، اردو میں بھی بولا جاتا ہے، آپ کو اس سے اچھی طرح سمجھ آئے گا، جمیل بھی فعیل کے وزن پر ہے۔ جمیل اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ خوبصورت ہو، جو آرٹیفیشل حسن لے کے آ جائے اس کو جمیل نہیں کہیں گے، جمیل وہ ہے جو ہمیشہ خوبصورت ہو۔ اسی طرح صدیق، صدیق اسے کہتے، صدیق بھی فعیل کے وزن پر ہے، صفت مشبہ ہے، صدیق اسے کہیں گے جو ہمیشہ سچا ہو، جو ایک دفعہ سچ بول لے اس کو صدیق نہیں کہیں گے، صدیق وہ ہوگا جو ہمیشہ سچ بولے۔ اسی طرح یسیر اسے نہیں کہیں گے جس کے لیے کبھی کبھی آسانی ہو، کبھی کبھی تو انسان کے لیے بھی آسانی ہو جاتی ہے نا، یسیر اسے کہیں گے جس کے لیے ہمیشہ آسانی ہو، کبھی مشکل آئی نہ۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ پر بڑا ہی آسان ہے اور ہمیشہ آسان ہے، اللہ کے لیے کبھی مشکل آئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ان زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھنا، اپنی ساری مخلوق کے بارے میں خبر رکھنا کہ کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کو کیا ضرورت ہے، کون کس پریشانی میں ہے، اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کی طاقت اور قدرت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ پر یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہر ایک سے باخبر رہنا، ہر ایک کی پریشانیوں کے بارے میں مطلع رہنا، اور ان کی خبر گیری کرتے رہنا، اور ان کی پریشانیوں کو دور بھی کرتے رہنا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو کوئی جو ہے ایک کلاس، ہمارا جو تعلق پڑھنے پڑھانے کا نا، کلاس میں تھوڑا بچے زیادہ ہو جائیں تو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یہ سب کو سمجھانا اور پڑھانا، سب کا سبق سننا، سب پر توجہ دینا کہ کون جو ہے پڑھتے ہوئے لیکچر کی طرف توجہ کر رہا ہے، کون موبائل یوز کر رہا ہے، کون جو ہے کھیل رہا ہے، کون ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، تھوڑا بچے زیادہ ہو جائیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے لیے اتنی بڑی کائنات، لاکھوں انسان اور ہزاروں مخلوقات، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان ذالک علی اللہ، اللہ پر بڑا آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ شروع بھی دلائل دینے سے پہلے بھی اسی سے بات شروع ہوئی تھی نا،
کہ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. پھر وہی بات ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں. ما لم ينزل به سلطانہ، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی. یہ کہتے ہیں کہ ہمارے وسیلے ہیں، ہم ان کے واسطے اور وسیلے سے مانگتے ہیں. اللہ نے تو نہیں کہا کہ یہ وسیلہ بناؤ، ان کے واسطے سے مانگو گے تو ملے گا. اللہ نے نہیں کہا، نہ ہی اللہ نے اس پر کوئی دلیل نازل کی ہے. وما لیس لہم بہ علم، ان کو اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے. وما للظالمین، اور یہ ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. سب سے بڑا ظلم شرک ہے، اور ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور ایسے ظالموں پر جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود بنانے والے، اوروں کو مشکل کشا بنانے والے، اوروں کے سامنے سجدے کرنے والے، بتوں کے سامنے جھکنے والے، ان ظالموں پر جب اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوتی ہے وہ اگلی آیت میں بیان کی جا رہی ہے. کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اتنے دلائل آنے کے باوجود بھی شرک پر اڑے ہوئے ہیں، اللہ کے علاوہ ان ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے، یہ ہمیں اللہ سے لے کر دیتے ہیں. جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں کہ اللہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، عالم الغیب وہ اکیلا ہے، جب اللہ کے قرآن کی آیتیں ان کافروں پر پڑھی جاتی ہیں، ان بتوں کے پجاریوں پر پڑھی جاتی ہیں، تو ان کی حالت کیا بن جاتی ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، جب پڑھی جاتی ہیں ان پر آیاتنا، ہماری آیتیں، بینات واضح، جو واضح روشن دلیلیں ہیں کہ اس کائنات کا الہ ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، معبود ایک ہے، بنانے والا، چلانے والا، قوت قدرت کا مالک ایک ہے، اسی ایک کے سامنے جھکنا ہے. اس نے کوئی اپنے سفارشی نہیں بنائے، کوئی اپنا حمایتی نہیں بنایا، کوئی اپنے شریک نہیں بنائے. جب یہ آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں، تعرف، تو آپ پہچان لیں گے، فی وجوہ الذین، ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا، المنکر، ناگواری، ان کے چہروں سے ٹپک جاتا ہے کہ ان کو یہ قرآن کی آیتیں کتنی جو ہے تکلیف دے رہی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگ رہا یہ قرآن. یکادون، اتنے اندر سے اندر جو ہے آگ جل رہی ہوتی ہے ان کے دل میں، خون کھول رہا ہوتا ہے، ان کے چہرے جو ہے سرخ ہو جاتے ہیں، آنکھیں پھٹنے کو آتی ہیں، رگیں ان کی پھول جاتی ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں. قریب ہے، یکادون قریب ہے، یستونا، وہ حملہ کر دیں، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس قدر غصے میں آتے ہیں کہ قریب ہوتا ہے کہ یہ قرآن پڑھنے والے پر جھپٹ پڑیں. بلکہ سورہ جن میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قریب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب آپ ان پر قرآن پڑھتے ہیں، اکٹھے ہو کر آپ پر حملہ کرنا چاہتے ہیں. اور یستون، سطوت ان سے ہے، اور سطوت الفرس اصل کہتے ہیں کہ گھوڑا جب اپنے اگلی ٹانگیں کھول اٹھا کر میں ایسے کھڑا ہو جاتا ہے. شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کبھی وہ اس طرح کرتا ہے غصے میں، وہ ٹانگیں مارنے کے لیے، کبھی ویسے وہ مستی میں کرتا ہے. تو جب وہ غصے میں کھڑا ہو کر ایسے کسی کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس کیفیت کو کہتے ہیں سطوہ. یستون، سطوت ان سے. تو یہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ بالکل تیار، جس طرح حملہ کرنے کے لیے، یعنی گھوڑا ٹانگیں اٹھا کے حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، اسی طرح یہ تیار ہو جاتے ہیں کہ ابھی جھپٹ پڑے، اس پر حملہ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ ایک اللہ کو وحدہ لا شریک کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اس کائنات کا معبود برحق ایک اللہ ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کیوں دے رہا ہے؟ یہ کافر اس پر غصے میں آ جاتے ہیں. اور اب دیکھیں، اس وقت ہم تو مسلمانوں کو قرآن سناتے ہیں نا، تو آگے سے سبحان اللہ آ رہی ہوتی ہے. اور اب تو سنانا آسان ہے نا ہمارے لیے، نیٹ پہ سنا رہے ہیں، ہم آن لائن سنا رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں. کبھی یہ کیفیت بنے کہ ہم ایسے لوگوں کو قرآن سنائیں کہ جو شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے سامنے جا کے سنائیں، پھر ان کی حالت اور کیفیت کو دیکھیں. کبھی بتوں کے پجاریوں کو سنائیں. اور ہمارے جو اسٹوڈنٹ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جہاں کافروں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑتا ہے، آپ میں سے اگر کسی کا تجربہ ہو تو ضرور بتائیے گا. واٹس ایپ نمبر آپ کے نیچے آ رہا ہے، گروپس میں ہم پڑھتے ہیں تو گروپ میں بتائیے گا. اگر آپ نے کسی کافر کو ایسا موقع بنا ہو، کافر کے سامنے قرآن کی آیتیں اپنے پڑھی ہوں، یا قرآن کا ترجمہ ان کو سنایا ہو، کسی کو قرآن دیا ہو، اور یہ ضرور کریں. یہ ہماری ذمہ داری ہے، ان تک قرآن کا پیغام پہنچائیں ان تک. یہ ہماری ذمہ داری. آپ اگر کفر کے ملک میں رہ رہے ہیں دنیا کے لیے، دنیا کے مقصد کمانے کے لیے، تو آپ ساتھ دعوت و تبلیغ بھی کریں، ان کو سمجھائیں اور بتائیں. اور یہ کیفیت اگر آپ کی اگر بنی ہو تو ضرور بتائیے گا. اور یہ اس کیفیت پر اگر آپ کے ساتھ بنتی ہے تو آپ کا تعلق اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیفیتیں بنی، صحابہ کے ساتھ بنی.
اب دیکھیں نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے اور قرآن پڑھا کیا حالت بنی. الرحیق المختوم جو بار بار میں کہتا ہوں، اگر آپ نے وہ کتاب پڑھی ہے اور گروپ میں ہمارے جو ہے اس کے سبق بھی آ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق جب مسلمان ہوئے قرآن پڑھا، مار مار کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے ان کا حلیہ بھی بگاڑ دیا. ان کی پہچان نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون ہے، اتنا مارا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے مکہ میں گئے اور قرآن پڑھا، کتنا مارا گیا ان کو. ایک اور کتاب آپ کو بتاؤں، صحابہ کے درخشاں پہلو، صحابہ کرام کے درخشاں، ان میں صحابہ کرام کے وہ واقعات لکھے ہیں کہ کس کس طرح ان کو ستایا گیا اور مارا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا مارا گیا، ٹھیک ہے نا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بڑا حملہ کرنے کی کوشش کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ستایا گیا. تو ہم جو ہے اگر ہمیں کوئی تکلیف ملتی ہے یا اس طرح کی جو ہے کسی کے غصے کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو قرآن سنا رہے ہیں، ہم اس کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے ہیں، اور وہ آگے سے ہم سے غصے ہوتا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے ہمیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ خام خواہ جھگڑنا نہیں ہے، خام خواہ کسی کو جو ہے اشتعال نہیں دلانا، اور بچنا چاہیے ہمیں خصوصاً ایسی جگہوں پر جہاں پر کفر کی حکومت ہے، کافر لوگ ہیں، ان کو اشتعال بھی نہ دلائیں اور ان کو اس کیفیت بھی نہ لے کے جائیں جس طرح وہ بکھر جاتے ہیں اور پھر قرآن کو جلانے اور قرآن کی بے حرمتی کرنے پہ آ جاتے ہیں. اس طرح کی کوئی جو ہے وہ طریقہ نہیں اختیار کرنا چاہیے جس سے وہ ان باتوں پر جو ہے وہ ابھریں اور کوئی گستاخی کرنے پر آمادہ ہوں. ماحول دیکھیں، حالات دیکھیں کہ کوئی بندہ سننے پر جو ہے وہ آمادہ ہے یا اس کا اخلاق اچھا ہے تو اس کو سنانا چاہیے. لیکن چونکہ باطل معبودوں پر جب دل اڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ اتنی جو ہے عصبیت ہوتی ہے جن لوگوں کو، تو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے، تو ان کے اندر کی کیفیت کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے. اور دوسرا سورہ زمر میں بھی آگے پڑھیں گے ہم، وہاں پہ ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ، جب اللہ کے علاوہ باطل معبودوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے پھر ان کے دل کھل جاتے ہیں، پھر چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، دل خوش ہو جاتے ہیں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اشْمَأَزَّ، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے تب ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں، تب ان کو جو ہے غصہ آنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہاں بھی وہی کیفیت ہے، یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارا غصہ ہے نا، یہ جو تمہارے اندر کی آگ جل رہی ہے قرآن سن کر، ایک اللہ کی وحدانیت کو سن کر کہ تمہارے باطل معبودوں کا انکار کیا جا رہا ہے. اس قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے. جب یہ تذکرے سن کر تمہارے اندر کی آگ کھولتی ہے کہ کیوں فلاں کا انکار کیا جا رہا ہے، کیوں ہمارے معبودوں کو جھٹلایا جا رہا ہے، تمہیں بتائیں اس سے بڑی آگ، اس سے بڑی کیفیت، قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ، اس سے زیادہ بری چیز تمہیں یہ ناگوار گزرتا ہے نا، من ذالک، اس سے زیادہ بری چیز وہ کیا، النار، وہ آگ ہے. یہ تو تمہارے دل میں آگ کھول رہی ہے نا، کیوں ہو رہا ہے. حالانکہ اس کو اگر تم سمجھو تو تمہارے دل کی آگ بجھ جائے گی. یہ قرآن تمہارے دلوں کو سکون دینے کے لیے ہے. یہ آگ لگی اس لیے کہ تم غلط راستے پر ہو، درست راستے پر آ جاؤ تو یہ آگ ختم ہو جائے، تمہارے دل میں نور آ جائے، دلائل آ جائیں. النار، وہ جہنم کی آگ ہے، وعدہ اللہ، جس کا اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے اللہ کا انکار کیا، جن لوگوں نے بتوں کی پوجا کی، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو معبود اور مشکل کشا اور حاجت روا بنایا. ان کافروں کے لیے اللہ نے جہنم کا وعدہ کیا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آگ سے ڈر جاؤ، اس آگ سے ڈر جاؤ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں توحید کی سمجھ عطا کرتے ہیں. کس طرح واضح دو ٹوک انداز میں اللہ نے توحید کا پیغام دیا، اور اگلی آیت میں اس سے زیادہ اور انداز میں اللہ رب العالمین توحید سمجھا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں. اللہ ہمیں زندہ رکھیں ایمان پر، توحید پر، اور اللہ ہمیں اس توحید کا پیغام دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. دوسروں کو توحید کا پیغام سمجھانے کی، پھیلانے کی، اس قرآن کے پیغام کو اللہ رب العالمین ہمیں دنیا تک پہنچانے کی توفیق دیں، اور اللہ ہمیں اس قرآن پر عمل کرنے والا بنا دیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.